اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم۔ اور اگر کوشش و محنت کریں ماں باپ دونوں تجھ پر اس بارے میں کہ شریک بنائے تو میرے ساتھ، وہ جو نہیں ہے تیرے لیے اس کا کوئی علم، بس نہ اطاعت کر ان دونوں کی اور معاملہ کر ان دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلائی کا، اور پیروی کر ان لوگوں کے راستے کی جو رجوع کرتے ہیں میری طرف، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر بتلاؤں گا میں تم کو وہ چیز جو تھے تم عمل کرتے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی بچوں کی تربیت میں محنت و مشقت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی شرک کی مزید شناعت، شرک کی مزید برائی، شرک کا بہت بڑا گناہ ہونا بتلانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ جن کے حقوق آپ نے سنے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے، یہ طے ہو چکا ہے اللہ کے یہاں، ماضی کا صیغہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ماضی کا صیغہ ہے یہ بات اللہ پاک کے ہاں طے ہو چکی، اس کا فیصلہ ہو چکا، اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد مخلوق میں سے سب سے پہلے ماں باپ کے حق کو بیان کیا، لیکن فرمایا اگر یہی ماں باپ دونوں مل کر کے آپ پر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک بنا، شرک کا ارتکاب کر، فرمایا فلا تطعہما، ان کا کہنا نہ ماننا۔ اچھا کہنا نہ مانو تو پھر اس سے ان کو رنجیدگی ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، وہ ناراض ہوں گے، وہ بد دعائیں دیں گے، وہ میرے سے جدا ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو فرمایا اطاعت تو ان کی نہیں کرنی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، پیسہ خرچ کرنے میں، بول چال میں ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ ایک صحابی کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس صحابی کے بقول یہ آیت کریمہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، اس نے قسم اٹھا لی والدہ نے کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں بھوک ہڑتال کر کے بھوک سے مر جاؤں گی، اور تیرے سر پہ ملامت آئے گی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی ہے، تو ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں کے ہاں بھی ماں باپ کو ناراض کرنا برا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کافروں کے ہاں بھی یہ بات بری تھی کہ کوئی بچہ ایسا ہو جس کو لوگ کہیں یہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس نے تو ماں باپ کو دکھایا ہوا ہے۔ کافر بھی اس کو برا سمجھتے ہیں۔ بعض گناہ وہ ہیں جو انسان کے فطری ہیں، جیسے جھوٹ ہر شریعت کے اندر، بلکہ شریعت آسمانی کو چھوڑ کے انسانیت کے اندر ایک بری چیز ہے۔ کوئی انسان کائنات میں ایسا نہیں ہے جو جھوٹ کو اچھا کرے۔ تو ماں باپ کا اس کے ہاں، ان کے ہاں بھی یہ معاملہ تھا۔ اس عورت نے قسم اٹھا لی، اب یہ بیچارہ پریشان، ایک دن گزرا ماں نہ کھاتی ہے نہ پیتی، دوسرا دن گزرا نہ ماں کھاتی ہے نہ پیتی، یہ منتیں کرتا ہے، اسلام سمجھاتا ہے، ایمان سمجھاتا ہے، اپنی وفائیں یاد دلاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی۔ اس کے تحت علماء نے لکھا، اسی حدیث کے تحت
کہ بھوک ہڑتال کرنا یہ کافروں کا شعار ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے معاملات میں ملازمین مسلمان بھی کئی سارے بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت اور اسی حدیث کے تحت علماء نے لکھا کہ بھوک ہڑتال کی ابتدا ہی کافروں کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی، اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ تو اس عورت نے نہ کھایا نہ پیا، بے ہوش ہو گئی۔ اب محلے والے اکٹھے ہو گئے، اقربا اکٹھے ہو گئے، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، اللہ کا بندہ ماں ہے، جان چلی جائے گی اس کی، تیرے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنامی تیرے گلے پڑ جائے گی۔ لیکن وہ بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اور اسلام کی یہ خاصیت ہے، بلکہ مطلقاً حق کی یہ خاصیت ہے، جب یہ دل میں آ جاتا ہے پھر انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر یہ نکلتا نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال وہ جادوگر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے بلائے تھے، حالانکہ وہ ٹکوں کی لالچ میں آئے تھے۔ کوئی ان کو کسی مدرسے میں، کسی بڑے ادارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا سمجھایا؟ کچھ بھی کوئی بات نہیں سمجھائی، صرف اتنا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے۔ بس انہوں نے مانا، اور ماننے کے بعد فرعون نے دھمکی دی، جان سے مار دیا اور ان کی لاشوں کو درختوں پہ لٹکا دیا، لیکن ایک بھی ایسا نہیں ہوا جس نے ایمان کو چھوڑا۔ حضرت بلال کو دیکھ لیجئے، حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیجئے، دوسرے صحابہ چمڑیاں اکھیڑ لی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن حق کو ماننے کے بعد حق چھوڑا نہیں ہے۔ یہ حق کی خاصیت ہے۔ آج 15ویں صدی ہے، کتنے لوگ ہمارے ظالموں کی ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، ٹارچر ہو رہے ہیں۔ کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا جرم ہے؟ وہ جی کبھی جہاد میں گئے تھے، افغانستان گئے تھے، فلاں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، کسی نے لال مسجد والوں کی حمایت کی تھی، ان بیچاروں کی زندگیاں گزر گئی کال کوٹھڑیوں میں، لیکن ایک بھی ایسا آج کی تاریخ میں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا جس نے یوں معافی نامہ لکھ کے دیا۔ باپ کا جنازہ ہے اور عالم جیل میں ہے، باپ فوت ہو گیا، کہا گیا اس کو معافی نامے پہ دستخط کر دو تو آپ کو اجازت دیتے ہیں، رہائی دیتے ہیں، باپ کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ فرمایا جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ دین کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس عورت نے بھی پکی ہو گئی کہ میں نے نہیں کھانا پینا۔ صحابی رسول نے بھی کہا میں نے بھی کلمہ نہیں چھوڑنا، اور ساتھ لفظ کہہ دیا میری ماں تیری ایک جان ہے، وہ نکلے گی تو فوت ہو جائے گی، تیرے اندر 70 جانیں ہوتی، ایک سے ایک کر کے نکلتی، میری آنکھوں کے سامنے نکلتی، میں تیری ہر خدمت کو تیار ہوں، پر اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پکا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کی، اور اللہ نے پھر اس کو بھی ایمان دیا ہے۔ استقامت کی برکت ہوتی ہے، الاستقامت فوق الکرامت۔ ہوا میں اڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، پانی پر مسلح بچھا کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینا بزرگوں کی کرامت، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، بیماری میں ہوں، صحت میں ہوں، کسی حال میں بھی ہوں، آپ شریعت کے راستے اور طریقے کو نہ چھوڑیں۔ یہ سنت پر استقامت یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اس لیے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت۔ تو وہ ماں باپ جن کے لیے آپ کو بچھنے کا حکم تھا، جن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حکم تھا، جن کے لیے یہ تھا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان اپنے منہ سے ایسا کلمہ بھی نہ نکالیے جس سے ان کو تھوڑی سی دل کے اندر ٹھیس پہنچے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارے سامنے یہ لفظ بول دیا، ایسا لفظ بھی نہ بولیے کبھی۔ لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے تو پھر دین کے معاملے میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لیکن بے ادبی، گستاخی، میں نے کل بھی عرض کیا، کافر ماں باپ کی بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں سب سے زیادہ مذمت اس بندے کی گئی ہے جو اولاد کو ماں باپ سے بدظن کرے۔ تیرا باپ تو چور ہے، تیرا باپ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا باپ تو ایسا ہے، تیرا باپ تو ایسا ہے۔ یا اسی طریقے سے
جو بھی رشتے ایسے مقدس ہیں ان کے اندر میاں بیوی میں دراڑ ڈالتا ہے، دوری کرتا ہے، اولاد کو اور والدین سے متنفر کرتا ہے، تو سب سے زیادہ مذمت اس بندے کی گئی ہے۔ وہ ساری دنیا کے لیے جیسے تیسے ہیں، میرے لیے تو میرے ماں باپ ہیں، ساری دنیا کے لیے وہ جیسے تیسے ہی کیوں نہیں ہیں، لوگ کچھ ہی کہتے رہیں، لیکن میرے لیے تو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس لیے میرے سامنے اگر کوئی کہے گا تو قطعاً برداشت نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ فی نفس ہی بیچارے قصوروار کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جس شرک کی اس وقت بھی گنجائش نہیں ہے کہ چلو جی ماں باپ اتنا تنگ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، وہ تو ان کی جان جاتی ہے، چلو میں دل کو توحید پر پکا رکھ کر کے اوپر سے کوئی ایسا کر لوں جس سے وہ راضی ہو جائیں، اس کی اللہ نے گنجائش نہیں رکھی۔ فلا تطعہما کا لفظ فرمایا تو ہم لوگ تو وہ جی خاندان والوں نے کہا ہے، وہ جی برادری نے کہا ہے، وہ جی بیوی نے کہا ہے، اس لیے پتہ نہیں کیا کچھ خرافات ہم کر گزرتے ہیں۔ اور جہالت اتنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا عنوان لے کر کے صحابہ کرام کی توہین کی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کی محبت کی آڑ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک بھی توہین کی ہے۔ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا، مولوی صاحب خطاب کر رہا ہے، مولوی صاحب بیان کر رہا ہے، سٹیج پہ بیان کر رہا ہے، مجمع کے سامنے کر رہا ہے، اور کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو سدرہ تک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، لیکن سدرۃ المنتہا پر جبرائیل تو رک گئے، آگے میرے پر جلتے ہیں، جبرائیل تو نہیں گئے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے آگے نبی پاک کو کون لے گیا؟ اب لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کہتا ہے آگے پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی روحانیت حضور کا سہارا بنی ہے۔ اب بتاؤ یہ نبی کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو نبی کا ادنا امتی ہے، وہ نبی کا خادم ہے، وہ نبی کی سنت کی برکت سے اللہ نے اس کو جو مقام دیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج ہو گئے ہیں کہ سدرہ سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے والی 11ویں والی سرکار کی روحانیت تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی جہالت اور کیا؟ اور لوگ ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت کا عنوان لے کر کے انبیاء تک کی توہین کی جا رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، ایسے عجیب عجیب خرافات ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور پھر جو کچھ مزارات پہ اللہ نہ کرے، وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین پھیلانے کے لیے، حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ایک بزرگ، بابا فرید، خواجہ سلیمان توسوی، جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین پھیلانے کے لیے، آج ان کے مزارات پہ عرس ہوتا ہے تو وہاں ریچھ کتے کی لڑائی بھی ضرور ہوتی ہے، وہاں دھمال بھی ضرور ہوتا ہے، بے پرد نوجوان ننگی عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ حضرت صاحب کا عرس ہو رہا ہے۔ بتائیے حضرت کی روح کو راحت مل رہی ہوگی؟ اس سے اس اللہ والے کی روح خوش ہو رہی ہوگی یا وہ تڑپ رہی ہوگی؟ اس کے لیے اس سے بڑی گستاخی، بے ادبی اور کیا ہے کہ ساری زندگی اس نے لوگوں کو حیا کی تعلیم دی، اور تم اس کی مزار پہ آ کے بے حیائی کے مناظر کرتے ہو، اور پھر کیا کیا پتہ نہیں بنائے ہوئے ہیں، بہشتی دروازے بھی دنیا میں بنے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب عجیب، بس مجھے سال کے بعد آ کے نذرانہ دے دو، میرے عرس میں شریک ہو جاؤ، پھر میری ذمہ داری ہے تمہیں جنت میں لے جانا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا نفل پڑھیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جائے، حضور کو تو کوئی نماز معاف نہیں ہوئی، اور ہمارے حضرت ہیں جی، حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اب ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔
جس کو نمازوں کی ضرورت نہیں وہ جہنم میں پہنچا ہوا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کتنا بڑی گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے تو یہ نہیں سمجھایا، ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کے ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے مسئلہ ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ کوئی کسی پر جبر کرے کہ اگر کافر بنتا ہے تو ٹھیک ورنہ ابھی گولی مار دوں گا، اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ منہ سے کلمہ کفر ان کو راضی کرنے کے لیے کہہ دے، جان بچا لے، لیکن دل کے اندر ایمان توحید کو برقرار رکھے، اس کی گنجائش ہے۔ اس کو حالت اکراہ کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن شرک ظاہر کرنے کی، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے گنجائش نہیں رکھی اللہ پاک نے کہ چلو ظاہری طور پر ایسا کر لو کہ میں چلو تیری بات مان لیتا ہوں، تو ناراض نہ ہو، اندر اندر میں دل میں اپنی توحید کو قائم رکھو۔ تو فرمایا اس کی گنجائش نہیں ہے، فلا تطعہما۔ تو اس سے بڑھ کر کے ہمیں سمجھائے کون آ کر کے؟ تو فرمایا کہ ماں باپ اگر دونوں کوشش کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، آپ کو پتہ ہے جہد کہتے ہیں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دینا، جو اللہ نے لیاقتیں، استعدادیں، صلاحیتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری ماں باپ لگا دیں۔ ان جاہداکا، ماں باپ دونوں گویا جہاد کر رہے ہیں تیرے خلاف کہ تو شرک کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ دین کے معاملے میں اللہ ہی کی ماننی ہے بس۔ دین کے معاملے میں برادری، دین کے معاملے میں رشتہ دار، دین کے معاملے میں اقربا، دین کے معاملے میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے، دین میرے اللہ کا ہے، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ معاملہ کر دنیا میں اچھائی کا، لیکن دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، دین کے معاملے میں اس کی مان جس کے دل کا رجوع میری طرف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کا دل میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس نے دل کو میری طرف موڑا ہوا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کیجئے اس بندے کے راستے کی جو میری طرف متوجہ ہے، جس کا رجوع میری طرف ہے، جو واقعتاً اللہ والا ہے، جو واقعتاً اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، اس کے طریقے کی پیروی کر۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ آخر جہاں کہیں بھی ادھر ادھر ٹھوکریں کھاؤ گے پھر گھر کے آنا تو میرے پاس ہی ہے، میرے سے بچ تو نہیں سکتے، اور کوئی راستہ طریقہ تو نہیں ہے۔ چاہے میرے بن کے آؤ، چاہے شیطان کے بن کے آؤ، چاہے فرما بردار بن کے آؤ یا نافرمان بن کے آؤ، نیک بن کے آؤ یا گناہگار بن کے آؤ، آنا تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں میرے ہی پاس ہے۔ ثم الی مرجعکم، اور جب میرے پاس آؤ گے تو تمہارا سارا ریکارڈ میرے پاس زندگی کا محفوظ ہوگا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں سکرین پہ تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ تیری زندگی ہے، بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک پوری کی پوری تیری زندگی سکرین پہ محفوظ ہے، اور وہ میں تمہیں دکھا دوں گا۔ فَأُنَبِّئُكُم، بتلاؤں گا میں تم کو، خبردار کر دوں گا میں تم کو ساتھ اس چیز کی جو تھے تم عمل کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک بندے نے کئی ایسے کرتوت کیے ہوں گے کہ میرے ماں باپ کو اب تک پتہ نہیں ہے، میرے دوستوں کو اب تک پتہ نہیں ہے، رشتہ داروں کو اب تک پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں اگر سکرین پہ سارے سامنے آ گئے تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے انسان ایسے دیکھ لیں گے جیسے چمکتے سورج کو سارے دیکھتے۔ کسی کو یوں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہٹ جاؤ مجھے بھی دیکھنے دو، سامنے سے ہٹ جاؤ مجھے بھی دیکھنے دو، میرے سے دور ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے سورج کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کسی کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہے، تو بالکل ایک ایک بندے کا اعمال نامہ جب کھلے گا تو ایسے ساری دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ وہاں بھی ستاری فرمائیں تو پھر اللہ پاک ہمارے عیبوں پر جیسے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے، وہاں بھی رب کائنات کی ستاری کی صفت کام آئے گی اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اور یہی اللہ سے مانگنا چاہیے۔
ورنہ دنیا میں تو ہم خوش ہیں جی، کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، نہ ماں باپ کو پتہ ہے، نہ دوستوں کو پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کو پتہ ہے، نہ فلاں کو پتہ ہے، کتنے عیب ہم نے چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ میرے رب کی ستاری ہے، یہ اللہ کی پردہ پوشی ہے۔ اس لیے فرمایا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر بتلاؤں گا میں تم کو جو تھے تم عمل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل